بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. محترم سامعین، دینی بھائی اور دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورۃ مرسلات کی آخری آیات میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور آج انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے متقین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شامل کرے اور اس فضیلت کا سب کو مستحق بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے متقین کی جو فضیلت بیان کی وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے حشر کے میدان میں متقین کو سایہ نصیب کریں گے۔ آپ حضرات نے جیسے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کسی بھی قسم کے کسی سائے کا انتظام نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج بالکل قریب ہوگا اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آنے فرمایا ایک شخص وہ ہوگا جس کے پسینے گھٹنے تک اس کو گھیرے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے کمر تک، کچھ ایسے ہوں گے جن کے سینے تک۔ آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج بالکل قریب، یہ ایسا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ جہاں ہر انسان سائے کا محتاج تاکہ سورج کی تپش سے بچ جائے اور محفوظ رہے۔ اور یہ بڑے مخصوص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ باقی جو ہیں اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے
اسی صورت مرسلات کے اندر فرمایا متقین کے علاوہ جو ہوں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اوپر سے سورج کی گرمی بھی انتہائی درجے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس سایہ طلب کریں گے، ان کی خواہش اور تمنا ہوگی کہ سایہ کہیں مل جائے، سایہ نصیب ہو جائے تاکہ اس تفش سے ہم بچ جائیں۔ جب بہت چلائیں گے، شور مچائیں گے، سایہ طلب کریں گے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے سب کو بچائے گا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، حشر کے میدان میں اس تفش اور گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں اگر ہم نے سائے کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کرا لیا تو بہت نقصان اور خسارے میں۔ سایہ طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سائے کا انتظام کر دے، بہت جل چکے ہیں، حکم ہوگا انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، وہ دیکھو دور سایہ نظر آ رہا ہے، تین سائے ہیں، تین حصوں میں سایہ بٹا ہوا، جاؤ۔ اب لوگ سائے کے انتظار میں، لالچ میں ادھر دوڑے ہوئے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ جب وہاں پہنچیں گے تو جس پریشانی سے بھاگے تھے اس سے بڑی پریشانی میں پہنچ گئے۔ کہا کہ جاؤ سایہ نظر آ رہا ہے، اور فضا میں تین حصوں میں سایہ نظر آیا۔ جب وہاں پہنچے تو سایہ کیا تھا؟ نہ درخت کا، نہ چھپرا تھا، نہ سائبان تھی، نہ چھت تھی، سایہ نہیں تھا۔ وہ جہنم سے دھواں نکل رہا ہے بڑے زور سے، ایک جگہ سے نکلا اور اوپر جا کر کے وہ تین حصوں میں تقسیم۔ دیکھتے ہیں آگ لگتی ہے تو نکلنے کی جگہ تو ایک ہے، لیکن اوپر جا کر کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہو کے پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ سایہ تو جہنم سے دھواں نکل رہا ہے، سایہ جس کو سمجھا تو وہ کیا ہے؟ جہنم کا دھواں ہے۔ اب بڑی لالچ میں پہنچے لوگ۔ جب وہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم کا دھواں نکل رہا ہے، اوپر جانے کے بعد تین حصوں میں تقسیم۔ اب دھواں بھی گرم ہی ہوتا ہے، دھواں ہی کی گرمی نہیں، پہلے تو صرف سورج کی گرمی تھی، اب وہاں آئے جو سایہ سمجھ کے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر۔ وہ جو سایہ تھا، جو دھواں جس کو سایہ سمجھا تھا، اس دھوئیں کے اندر جہنم کی ایک ایک چنگاریاں اتنی بڑی ہیں جو اس دھوئیں کے اندر اڑ رہی ہیں کہ جس دنیا میں کسی بادشاہ کا بڑا سا محل ہوتا ہے۔ یعنی اب وہ صرف دھواں نہیں، دھوئیں کے اندر جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، اور انگارہ کتنا بڑا؟ شعلہ ایک چھوٹا بڑا نہیں، بلکہ کانہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم سے اڑتا ہے چنگارہ، شعلہ، اور اتنا بڑا وہ شعلہ ہے، اللہ فرماتے کالقصر، جیسے دنیا کے اندر بادشاہ کا محل ہوتا ہے۔ انہا جمالۃ کانہا جمالۃ، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ تو وہی ہے، ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، جمالۃ صفر۔ آگے کیا ہے؟ اور پھر ان انگاروں سے جو بادشاہ کے محل کے برابر اڑ رہے ہیں، پھر ان انگاروں سے چنگاریاں جو نکلتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک چنگاری کم سے کم اونٹ کے برابر ہوتی ہے. جمل گانہ جمارتن صفر. پہلے تو صرف کس کی گرمی تھی؟ سورج کی. اب جہنم کے آگ کی اور دھوئیں اور انگاروں کی بھی گرمی ہے. یہ ہے سایہ. اللہ فرمائے گا ویل یومئذ للمکذبین. یہ ہے سایہ. لو آج تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہے. ایسے موقع پر جو صاحب تقوی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون. اے لوگو بے شک متقین جو تقوی والے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو متقین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا. اور کہاں ہوں گے؟ فی ظلال، بڑے بڑے بہترین قسم کے سائے میں ہوں گے. اور سائے کے ساتھ وعیون، پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں گے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کو متقین میں شامل کرے. متقین کا تقوی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سایہ نصیب ہوگا. ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ متقین جو سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور بہترین قسم کی میوے فروٹس ملتے ہوں، کھاتے ہوں گے جو ان کا دل من پسند. اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ پیو مزے لے کر کے جو کچھ دنیا میں تم کرتے تھے اس نیکی، ان اعمال حسنہ کے بدلے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سایہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اعمال بیان کی ہیں. آج انہی اعمال میں سے بہت کچھ کا تذکرہ کرنا ہم چاہتے ہیں. سب سے پہلا عمل تو کیا ہے؟ تقوی، متقین کو ملے گا. دوسرا عمل متعدد حدیث روایتیں ہیں جس میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث احمد میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، حاکم میں بسند صحیح منقول ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ. اے لوگو صدقہ کرو. کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، او کما قال علیہ السلام کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس. نبی علیہ السلام فرماتے ہر انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کی تپش اور دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے دنیا میں جو صدقہ کرتا ہے اس صدقے کے سائے میں ہوگا. جو لوگ صدقہ کر رہے ہیں یہ صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سائے کا انتظام کر. اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے. خوب صدقہ کرو ساتھیو. ورنہ ایسا نہیں کہ ہاں کوئی فلیٹ اور بنگلہ بک کرا لو قسطوں کے بعد آپ کے ہاتھ لگ جائے. نہیں، وہاں تو بس ایک ہی ہے، صدقہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اب اس کا بدلہ جو ملے گا قیامت کے دن ملے گا، قبر میں ملے گا اور قیامت کے دن. کتنی خیر و برکت کی چیز صدقہ. کل امرئ، ہر انسان حشر کے میدان میں اتنا ہی سایہ پائے گا جتنا وہ صدقہ کرے گا. مومن کی زندگی کے جو صدقات ہوں گے یہ بادل نما بن کر کے حشر کے میدان میں اس کے سر پر آ جائیں گے. نہ اوپر سے گرمی کے سورج کی تپش ہوگی
نہ کسی اور قسم کی گرمی ان کو لگے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے صدقے کو سایہ بنا کر کے، رحمت بنا کر کے پیش کر دیا ہے، تو اس سائے کے اندر کبھی زحمت نہیں داخل ہو سکتی۔ اور یہ سایہ کب تک آپ کو نصیب ہوگا؟ حتی یقضی بین الناس، جب تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر کے جنت یا جہنم میں داخل نہ کر دے۔ یعنی حشر کا میدان جب تک ہے، حساب کتاب کا سلسلہ جب تک چل رہا ہے، تب تک ہر آدمی جو صدقہ کرتا ہے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ذرا اور اب صحابی کا عمل ذرا دیکھو کتنا عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے تو عمل کیا، حدیث بیان کی، اپنا عمل کرتے رہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ابو الخیر مرثد ابن عبداللہ الیزنی، مرثد یا ابو الخیر مرثد ابن عبداللہ الیزنی یا کیسا الیزنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے متعلق آتا ہے وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُ يَوْمٌ، جب سے ابو الخیر مرثد ابن عبداللہ الیزنی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنا ہے، اس دن سے لے کر کے مرتے دم تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں صدقہ نہ کرتے رہے ہوں۔ ریکارڈ، یہ ان کا ریکارڈ، انہوں نے دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ جس دن سے حدیث سنی اس دن سے لے کر کے مرتے دم تک لا یخطئ یوم، کوئی ایک دن بھی زندگی میں نہیں گزرا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کریں، برابر صدقہ کرتے تھے۔ دوستو ہمیشہ دوام ہونا، تھوڑا سا ہی لیکن صدقہ کرتے رہیں۔ ہمیں بڑی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید میں نے بتایا ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھرے مجمع میں ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے صدقہ کیا ہے؟ من اصبح منکم صائما، تم میں کون روزہ رکھا آج؟ سب لوگ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے، اللہ یہ ہے ابو بکر، اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج صدقہ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے۔ پوچھا من شہد جنازۃ، آج جنازے میں کون شرکت کیا تھا؟ جنازے میں کس نے شرکت کیا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے شرکت کی۔ اچھا جنازہ پڑھ کر کے قبرستان مریض کو دفنانے کے لیے کون گیا؟ رسول میں گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے نیکیوں کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول نے، ہر ایک میں ہاتھ کس نے اٹھایا؟ صدیق کو کہا اللہ کے رسول میں نے کیا۔ اللہ اکبر، یہ تھا عمل، صدقہ روزانہ، نیکیاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں 24 گھنٹے میں یا ایک دن بھر میں جس شخص نے اتنی ساری نیکیاں کر ڈالی ہوں، پھر کیا پوچھنا اس کے لیے تو رب قیامت کے دن اس کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہ ابو بکر ہیں۔ تو بتا رہا تھا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب سنا، کس نے سنا؟ ابو الخیر مرثد ابن عبداللہ الیزنی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آیا کہ لا کان لا یخطئ یوم اللہ تصدق، کوئی دن ایسا نہیں گزرا زندگی میں کہ صدقہ نہ کرتے ہوں۔ حد یہ ہو گئی کہ آخر راوی کہتے ہیں درہم و دینار اگر نہ ملتا تو کبھی ان کے ہاں کوئی کیک اور بسکٹ رکھا رہتا تو اسی کو لے جا کے صدقہ کر دیتے تھے۔
25 بسکٹ رکھے، 2 اٹھایا لے جا کے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ نہ ملا، کہیں ان کو قمحن گندم مل گیا، اناج مٹھی بھری لے جا کر کے، لیکن کرنا ضرور ہے 24 گھنٹے میں روزانہ صدقہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر نہ درہم ملا، نہ دینار ملا، نہ کیک ملا، نہ روٹی ملی، نہ اناج اور غلہ ملا، اگر ان کے پاس پیاز ہوتا تو پیاز ہی لے جا کر کے صدقہ کر کے کسی کو آ جاتے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے نکلتے تو کیا طریقہ انہوں نے اپنا رکھا تھا؟ یہ آستین تھی، آستین میں ایک تھیلی جیب لگا رکھا ہے، جو چیز صدقہ کرنے کی ہوتی اسی میں ڈال لیتے، پھر باہر نکل جاتے کس کو دینا ہے۔ ایک دن کیونکہ ان کا دستور تھا کہ مصر میں جا کر کے آباد تھے، وہیں مصر میں رہا کرتے تھے، جمعے کے دن مصر کے جامع مسجد میں ان کا ریکارڈ تھا، سب سے پہلے داخل ہوتے تھے مسجد میں۔ ان کا ریکارڈ تھا کہ ان سے پہلے کوئی جمعے کے دن مسجد میں داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ اونٹ کا ثواب، اونٹ کی قربانی کے ثواب، کیوں؟ سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جمعے کے دن اب پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی اونٹ کی قربانی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ تھیلی جو پاکٹ لگا رکھا ہے جیب آستین نے، اس سے کچھ نکال کر کے دے رہے ہیں مسجد کے سامنے۔ لوگ پہنچ گئے تو دیکھا کہ ان کی آستین سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یا ابا الخیر، ابو الخیر یہ کیا غضب کرتے ہو تم؟ قد انتن هذه ثيابك، ارے اس سے تمہارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے دیکھو اس سلسلے میں کوئی ملامت نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ جب سے اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے ہم کو حدیث بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، جب سے حدیث ہم نے سن لیا صحابی رسول سے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس دن سے لے کر کے آج تک میں نے کوئی دن ایسا نہیں گزارا جس میں صدقہ میں نے نہ کیا ہو، صدقہ ضرور کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ نے درہم و دینار نہیں دیا، کھانے پینے کا سامان نہیں دیا، تو پیاز ہمارے پاس ہے تو پیاز ہی صدقہ کر دیتے۔ آخر پیاز بھی تو غریبوں کے کام آنے ہی والی چیز۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہی شوق و جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اسی طرح سے اللہ کے ہاں حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں جہاں کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا، اگر سایہ کسی کو نصیب ہوگا، جن خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جس کا تذکرہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے اولین والآخرین کھڑے ہوں گے، سورج سر کے اوپر ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبتے ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی۔ حشر کے میدان میں ہمارے وہ بندے کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو میری رضا کے لیے؟ کتنا بڑا عمل ہے۔ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے وہ بندے حشر کے میدان میں جو دنیا میں کسی سے محبت کرتے تھے تو میری رضا، میری خوشنودی کے لیے، میری وجہ سے انہوں نے محبت کیا تھا لوگوں سے؟ وہ ہمارے محبوب ہیں
ہمارے بندوں سے ہماری رضا کے لیے محبت کیا ہے. الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج ہم انہیں اپنے فضل و کرم سے سایہ نصیب کریں گے، جبکہ آج میں نے جس کو سائے سے محروم کر دیا اسے کوئی سایہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اور وہ سارے لوگ اٹھ کر کے رب العالمین کے پاس حاضر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا. کون؟ جو دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. امام ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ، امام ابو مسلم یہ بڑے زبردست عالم ہیں، یمن کے رہنے والے تھے. یہی وہ عالم ہیں جن کی جب اسود عنسی بدبخت نے ان سے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مخالفت کی، تو لوگوں نے اسود عنسی کذاب سے کہا اگر یہ ابو مسلم اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو ختم کریں. ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، ابو مسلم رحمت اللہ لایا گیا. اسود عنسی نے اپنے دربار میں ان کو اپنے سامنے بلایا، پیش ہوئے. جلاد سامنے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. کہتا ہے کون ہو؟ کہا میں ابو مسلم ہوں. کہا من انا، تم کون ہو؟ کہا آپ اسود عنسی ہیں. کہا اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم نے کہا ما اسمع، تو کیا بکتا ہے، مجھے سنائی نہیں پڑتا. اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ 3 مرتبہ پوچھا. جب بھی کہتا اقرار کرتے ہو، کہا ما اسمع، تم کیا بکواس کرتے ہو، مجھے سنائی نہیں پڑتا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کے کان میں شاید کچھ بیماری لگی اس لیے سن نہیں پا رہا ہے. کہا اچھا بھی پوچھتا ہوں. اچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہا نعم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسود نے کہا نہیں، اس کے کان میں کچھ نہیں، شیطانی کرتا ہے. پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، قال ما اسمع، کیا کہتا ہے مجھے سنائی نہیں پڑتا، تیری بکواس سنتا ہی نہیں. آخر میں غصے میں آیا، آگ جلوایا، اور آگ جلانے کے بعد کہا کہ اس کو پکڑو، آگ کے اندر ڈال دو. گرفتار کیے گئے، حاضر تو تھے ہی، گرفتار کیے گئے اور اسود عنسی کی جلائی ہوئی آگ کے اندر یہ ڈال دیے گئے. جب ڈالے گئے تو رب العالمین نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلو گلزار بنا دے، یا نار کونی برداً وسلاما، ایسے ہی وہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. ان کے کپڑے کے یا ان کے جسم کے ایک بال کو نہ جلایا. اب بڑے پریشان ہو گئے. اب دوبارہ آگ میں تو نہیں ڈالتے، لیکن اب لوگوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو بڑا بزرگ ہے، کہیں بد دعا کر دے گا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ملک بدر کر دو. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر شام یمن سے نکال دیا گیا. اب کہاں جائیں؟ نبی علیہ السلام کو تو آپ دنیا میں جا چکے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. یہ آئے مدینے کی طرف، کوئی نہیں پہچانتا. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تحیۃ المسجد پڑھی، مسافر ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک نیا آدمی مسافر کوئی ہے، پتہ نہیں بھوکا پیاسا ہوگا. بولا یا عبداللہ ادھر آؤ. کہا کون ہو؟ کہا میں ابو مسلم ہوں. کہا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے آئے. یمن سے آئے؟ کہا کہ ہاں. کہا اچھا وہ میرے بھائی اسود عنسی نے ہمارے ایک مسلمان بھائی کو میں نے سنا ہے آگ میں ڈال کر کے جلا دیا تھا، تم لوگوں نے اس کی جنازہ پڑھی تھی، خیر. اللہ اکبر. کہا انا میں ہوں. اللہ ہاں. ارے عمر کہا تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں.
مجھ کو ڈالا تھا، اللہ نے مجھے بچایا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور اسی وقت پکڑا اور لے جا کر کے صدیق اکبر کے سامنے پیش کر دیا۔ ابو بکر یہ ہے وہ مرد مومن، اسود عنسی نے جس کو آگ میں ڈالا لیکن اللہ نے بچایا۔ پھر کہا اللہ کا شکر ہے کہ عمر کو اس وقت تک موت نہیں دیا جب تک کہ اس امت کے ایسے مرد مومن کی آنکھوں نے عمر کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھ لیا کہ جس کے ساتھ دنیا نے وہ کیا تھا جو نمرود نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، اور اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ وہی کرم فرمائی کی جو اپنے نبی ابراہیم کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ ابو مسلم رحمت اللہ علیہ پھر مدینے سے نکلے اور شام گئے۔ حضرت بڑا طویل قصہ ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملک شام پہنچے اور حضرت معاذ ابن جبل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یا معاذ، ذرا غور سے سنیں، للہ فی اللہ محبت، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوں ان کی بنیاد ساری چیزوں پر سب سے پہلی چیز جو مقدم ہوگی وہ کیا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔ ابو مسلم نے کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک لغیر دین لغیر دنیا لغیر دنیا ارجو ان تصیبها منک ولا قرابۃ بینی و بینک۔ اے معاذ، ہم یمن سے نکلے ہیں، مدینہ سے شام تک آئے ہیں، اور سن لے کس لیے میں آیا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے کچھ دنیا لینے کے لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس آؤں گا، تم یہاں کے گورنر ہو تو کچھ ہمیں کیا مل جائے گا، مال دولت۔ نہیں، ہم دنیا لینے کے لیے آئے نہیں، میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، ہمارے مومن بھائی ہیں، ہم آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے نہ کچھ دنیا لینے آئے ہیں، اور یہ بھی سن لینا ولا قرابۃ بینی و بینک، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، صرف جو رشتہ ہے کس کا؟ ایمان کا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا فلا شیء، یعنی تم کسی اور مقصد کے تحت نہیں آئے، صرف اس لیے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم سے ہماری زیارت کے لیے تم آئے، ہماری ملاقات کے لیے آئے؟ کہا کہ ہاں، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی قرابت داری ہے، قرابت داری نبھانے کے لیے آئے، نہ کچھ مانگنے کے لیے تم سے آئے، صرف اس لیے آئے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، آنے کے کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا ابا مسلم ابشر ان کنت صادقا، اے ابو مسلم اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تمہیں بشارت ہے، سن لو بشارت۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ یغبطہم بمکانہم الانبیاء والشہداء۔ اے ابو مسلم سن لو، اگر تم سچے ہو کہ واقعی ہم سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، تو سن لو میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی بھی سنا کہ جو لوگ المتحابون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے حکم ہونے کی بنا پر للہ فی اللہ آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن فی ظل العرش،
اللہ اس عمل کی برکت سے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا. اللہ اکبر. عرش کا سایہ نصیب ہو جائے, سارے لوگ کہاں جل رہے ہوں, نفسا نفسی کا عالم ہو, جرم کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں, اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہاں کھڑا کر دیے, جگہ دے رکھے ہیں عرش کے سائے. یوم لا ظل الا ظلہ, یہ ایسا وقت ہوگا جسے اللہ سایہ نہ دے, کسی کو سایہ نصیب نہیں. اور دوسری بشارت اور سن لو اے ابو مسلم, دوسری بشارت اور سن لو. اللہ تعالیٰ اگر تم نے ہم سے محبت کیا اللہ کی رضا کے لیے, للہ فی اللہ, تو یاد رکھ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا مقام و مرتبہ عطا کریں گے, یغبطہم بمکانہم الانبیاء والشہداء. ان لوگوں کے مکان اور ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے, خواہش کریں گے. یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں معاذ بن جبل نے جب یہ حدیث بیان کر دیا, سن لیا, بشارت سن لی, ایک عرصے کے بعد ہماری ملاقات دوسرے صحابی عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. تو میرے حضرت عبادہ ابن الصامت سے کہا, میرے بھائی معاذ ابن جبل نے تو ہم کو یہ حدیث سنائی ہے. تو حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرے بھائی نے بالکل سچ کہا, سن لو, میں نے بھی اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے, حقت محبتی للمتحابین فیا وحقت محبتی علی المتناصحین فیا وحقت محبتی علی المتبازلین فیا. ہم نے بھی اللہ کے رسول کو فرماتے ہی بھی سنا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے. میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں میری رضا کے لیے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وحقت محبتی علی المتبازلین فیا, میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہو گئی جو لیتے اور دیتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو بھی صرف میرے رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو قیامت کے دن عرش کا سبب بنے گی. پھر ایک بڑی مشہور حدیث اور ہے, اس کے اندر بھی 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سایہ نصیب کرے گا. اللہ وہ 7 اعمال بھی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح بخاری مسلم تقریباً تمام کتب حدیث کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی سایہ عطا کریں گے, جبکہ اللہ جسے سایہ نہ دے تو کہیں اور سایہ کا انتظام نہیں ہو سکتا. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 الامام العادل, عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ اور امیر. نیک صالح دیندار بادشاہ جو اپنی رعایا پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے. اس نے بہت بڑا عمل کیا, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ پوری رعایا کے ساتھ. بڑی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی معمولی ذمہ داری نہیں, بڑی زبردست ذمہ داری.
کہا جاتا ہے ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ خلیفہ حج کرنے کے لیے آیا، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی صحیح کر رہا تھا، تو صفا پہاڑی پر چڑھا تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے حاجی ہی انسان نظر آ رہے ہیں، بڑے انسان۔ حج کے موقع میں جو منظر دیکھتے، ہارون رشید کے بازو میں عالم بھی کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں آج بھی دیندار حکمراں جو ہوتے اپنے ساتھ علماء رکھتے ہیں، یہ خیر برکت کی چیز ہے۔ عالم علماء کی بھی ایک جماعت ہارون رشید کے ساتھ تھی، ایک عالم بالکل بازو میں بیٹھے تھے۔ جب ہارون رشید نے کہا دیکھو جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے کہیں سے بھی آنے والے حاجی ہوں گے، لیکن سب پر ہماری ہی حکومت چلتی ہے۔ یعنی بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج سے کچھ سالوں قبل ایک کہا کرتے تھے کہ ہمارے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ کبر و غرور کی بات، اللہ نے اس کو ایسا غروب کر دیا کہ اس کا سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا ہے آج تک، ہاں دوبارہ سورج ہی نہیں طلوع ہوا۔ سمجھ گئے نا؟ اس کو کون نصیحت کرے گا؟ لیکن ہارون رشید نے جب ایسے کہا تو وہاں علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے۔ اللہ اکبر! ہاں جتنے آئے ہیں ثواب کی رعایا میں ہیں، اتنی بڑی خلافت اور بادشاہت آپ کو اللہ نے کہا کہ ہاں، کہا کہ اچھا یہ بھی سن لیجئے، اتنی بڑی بادشاہت میں کس کا حق مل رہا ہے، کس کا حق نہیں مل رہا ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس پر کون بھوکا مر رہا ہے، ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ پوری دنیا کے مسلمان لوگوں کے بارے میں آپ ہی سے پوچھے گا، کیونکہ آپ بادشاہ۔ اتنی بڑی ذمہ داری! اس عالم نے ایسی برجستہ نصیحت کیا کہ زندگی میں ہارون رشید کبھی ایسا فخریہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ صدقت یا امیر المومنین، آپ بالکل صحیح کر، لیکن انک انت مسئول عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی طرف جا نہیں سکتے، آپ قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے متعلق آپ سے پوچھ نہ لے کہ کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کس کا حق مل رہا ہے، کون حق سے محروم ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ایسی نصیحت تھی، مورخین نقل کرتے ہیں کہ ہارون رشید پر ایسی رقت طاری ہوئی، روتا رہا، لوگ اپنی دستیاں دیتے رہے آنسو پوچھنے کے لیے، روتے روتے وہ بیٹھ گیا، چلنے کی تاب ہی نہ لا سکا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ آگے کیا ہے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معلوم ہے یہ ڈنڈی مارنے والوں کو ہوش نہیں آتا، بے ایمانوں کو، ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ لیوم عظیم، یوم یقوم الناس، قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے جو عظیم ترین خطرناک دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ رب العالمین، حساب لینے والا رب العالمین ہوگا۔ وہ کسی کمپنی کے حوالے نہیں کرے گا، ہاں فلاں کمپنی کو میں نے دے دیا حساب کرو، نہیں، ہر ایک کا حساب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کے احساس۔ بات چلی تھی کہ پہلا انسان کون ہوگا؟ الامام العادل۔ نمبر 2، اللہ اکبر، کون ہوگا بھائی؟ وشاب
نشأ فی عبادت اللہ یا عبادت ربہ، وہ نوجوان جو نوجوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرتا سکتا ہے، بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرتا. اور یہی سب سے بڑی پریشانی ہے. جوان نمازی بن جائے جب مشکل، داڑھی رکھ لے تب مصیبت، اس کو یہ کوئی مصیبت نہیں. مصیبت کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے اور انٹی اور انکل کے لیے، ان کے لیے بڑی پریشانی ہے. اب اس وقت ساری انٹیاں جو ہے ٹیلی فون کر کے حرکت میں، ارے تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا، اتنا نماز پڑھے گا، اتنا دیندار ہو جائے تو دنیا میں کہاں رہے گا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ. اور پھر اسی طرح سے اللہ کی اطاعت و دینداری پر قائم رہا. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے. نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ. وہ مسلمان جس کا دل کس سے لگا رہتا ہے؟ مسجد سے. اذا خرج، مسجد میں ہے، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، نکل کے گیا، پھر مسجد سے نکلتے ہی اللہ سبحانہ اذا خرج حتی یعود، جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے تب تک اس کا دل کس میں رہتا ہے؟ مسجد میں. نیند کھلتی تو سوچتا ہے ابھی 2 بجے ہیں، ابھی فجر میں اتنا باقی ہے. دیکھا ہم نے 4 بجے کھلتا ہے، نیند کھلتی ہے، بس اب ذرا نیند، اب دوبارہ سو گے تو کہیں ایسا نہ ہو فجر کی نماز. دیکھیں ایک نمازی کو کتنی فکر ہو، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد ایسا نہیں کہ اللہ کے گھر کو بھول جاتا ہے. نماز کے لیے اس کا دل کس سے ٹنگا رہتا ہے؟ کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، سفر میں ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں. اللہ کے گھر سے انسان کا قلبی لگاؤ ہے، اسے عرش کے سائے کا نصیب مستحق بنا دیا. نمبر 4، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وافترقا علیہ. وہ 2 مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اسی پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، اسی پر دونوں کا کہ علیحدگی ہوتی ہے. مرتے دم تک ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ کی رضا کے لیے. نمبر 5 نا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ انسان 5واں عرش کے سایہ پانے والا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، حساب کتاب کی فکر کرتا ہے، قبر کے بھیانک منظر پر غور کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے تو ففاضت عیناہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹپکتے تو نہیں لیکن آنکھوں میں آنسو اللہ بھر گئے. اور اس میں انسان کو جو مزہ ملتا ہے نا دنیا کے کسی اور چیز میں، وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو آدمی کو یہ نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں. نمبر 6 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. وہ انسان، وہ مرد جس کو کسی
اونچے حسب نسب، اونچے پوسٹ اور منصب اور مقام والی عورت، اونچے درجے کی، حرام کاری کے لیے بلائی، لیکن مرد نے کہا انی اخاف اللہ۔ عورت کے اندر ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک شیطان اس کی طرح مائل کرا سکے۔ خوبصورت ہے، حسن و جمال والی ہے، اونچے مقام و مرتبے کی ہے، حسب نسب اور منصب مرتبے سے بہت پاورفل ہے، لیکن آدمی نے کیا کہا، مرد نے کیا کہا، ناممکن ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا یا مصر کی جو بیوی تھی اس کے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اسی طرح سے کوئی مرد ہو، اونچے مقام و مرتبے کا ہو، حسن و جمال کا مالک ہو، منصب اور مقام عالی رکھتا ہو، کسی عورت کو وہ بلاتا ہے، حرام کاری کے لیے دعوت دیتا ہے، عورت انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے انی اخاف اللہ، یہ ناممکن ہے، میں امانت میں خیانت نہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی یہی مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ 7واں انسان جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے تو اتنا چھپا کر کے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر ساری خوبیاں پیدا کر دے۔ چھپا کر کے پوشیدہ صدقہ کرنا یہ بھی بڑے نیک اعمال میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر، جو انسان پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والا عمل جو ہے پوشیدہ صدقہ ہے، اور بری موت سے بچاتا ہے، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ اگر پوشیدہ کیا جائے تو دنیا میں بھی بلاؤں اور آفتوں سے بچانے کا سبب اور آخرت میں عرش سائے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق بنتے ہیں۔ یہ سوال آئے ہوئے ہیں، چند سوال۔ آج کل عمرہ کے لیے عورتیں بغیر محرم کے جاتی ہیں کہ گروپ کی شکل میں ہے، جانا جائز ہے اور کہتے ہیں